کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہن میں نارن کا لفظ ہی ہوتا تو آپ آگ ترجمہ کرتے، لیکن جہنم کا لفظ ذہن میں ہے، وہی لکھا ہوا ہے۔ وہ جیسے کئی تو ہمارے کاتب تو بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہیں، وہ تو ہر روز کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے۔ اس زمانے کے کاتبوں کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ آپ نے ترجمہ لکھا ہے جہنم، بس تحریف قرار دینا، جس نے خود اپنے ترجمے کو میں درست بات لکھی ہے، وہ ظلم، ان کا اپنا ظلم ہے اور تحریف ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ کتاب، یہ دیکھیں، یہاں سے یہ آیت لی گئی ہے، یہ سبز نشان بھی ظاہر کر رہا ہے، اور یہ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ جو اصل عبارت ہے، اصل آیت ہے، اس کا لفظی ترجمہ بالکل بین یہی ہے۔ اس لیے اس کو تحریف قرار دینا جہاں ترجمہ گواہ ہے کہ تحریف نہیں ہے، یہ ان مولوی صاحبان کی تحریف ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی نہیں۔ آگے چھٹی آیت ہے۔ ان لہو نار جہنم کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ڈالے گا کہ لفظ اپنی طرف سے دے دیے، تو یہ ترجمے میں یہ تو عام رواج ہے کہ اصل مفہوم کو کوئی انسان ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، ان لفظوں میں بیان کرتا ہے، مقصد وہی ہے۔ تحریف تو ہوتی ہے جو یا لفظوں کو عمدن تبدیل کرے اور کوئی بدنیتی شامل ہو، یا ترجمہ ایسا کرے جو اس ترجمے سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ بس وہ جو لفظی تبدیلی یہاں دکھائی دیتی ہے ترجمے کی، وہ بھی ہرگز تحریف نہیں۔ ایسے ترجموں کے فرق تو اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کریم کے کوئی دو ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ہی آیت کو مضمون وہی رکھتے ہیں دوست لکھنے والے، مگر اپنی اپنی زبان ہے، اپنی اپنی طرز ہے، کوئی ایک طرح بیان کر دیتا ہے، کوئی دوسری طرح بیان کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ کہتے ہیں یہ ہے اصل آیت، لیکن مرزا قادیانی نے تحریف کر کے اس آیت کا یہ بنا دیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ کہتے ہیں یجعل لکم نورا تمشون بہ، مرزا قادیانی نے داخل کیا ہے، و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم خارج کر دیا ہے۔ اب سنیے، یہ وہی طرز ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض دفعہ ایک جگہ نہیں، مولوی صاحب کے کوئی یاد نہیں ہوگا، کہیں رہا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے استدلال کے طور پر ایک آیت سے صرف استفادہ نہیں فرمایا، بلکہ 2 یا 3 آیات کے مضمون کو پیش نظر رکھا، ان کے ٹکڑے جوڑے، اور اس طرح اس آیت کو آپ نے 2-3 آیات کے مضمون کو بغیر تبدیل کیے اپنے مضمون کے ربط کے مطابق کر کے ثابت کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ طرز کلام کہاں سے لی؟ مولوی تو کہتے ہیں ہماری طرز کلام نہیں ہے، کہ کہیں سے تو لی ہوگی۔ وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں، میں دوسری مثال دیتا ہوں، اس لیے تحریف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر یہ تحریف کے اوپر اپنی گستاخی کی زبان کھولیں گے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیرت رکھتا ہے، ان کی گستاخیاں مردود ہوں گی اور خود انہی پر پڑیں گی۔ حضرت ابن عباس کی روایت سن لیجئے اس مضمون کے تعلق میں۔ یہ مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 339 مصری روایات حضرت عبداللہ بن عباس ایک وہاں سے لی گئی ہے، اور دوسرا حوالہ اس کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات
مطبوع المکتب الاسلامی بیروت و بخاری کتاب الدعوات، ان تینوں میں یہ روایت مل رہی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدعو بہذہ الدعوات عند الکرب لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ اور رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ترتیب یہ جو مضمون بنایا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت 130، سورہ المومنون کی آیت 87 اور 117 کے بعض حصوں کو اکٹھا فرمایا ہے۔ جس پر قرآن نازل ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس پر تحریف کا الزام لگاؤ گے؟ قرآن سے استفادے کے مختلف رنگ ہیں، اور جس نے بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سیکھے ہیں اور اختیار کیے ہیں، اس پر کسی قسم کی زبان دراز نہیں کی جا سکتی، اگر کرے گا تو گستاخی ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ میں بعض دفعہ استدلال کرتے وقت ایسا فرمایا، بعض الہامات میں بھی آپ کو مختلف آیات کے ٹکڑے جو ہیں وہ اکٹھے الہام ہوئے، اور اس کی مثال میں کل مولویوں کے الہامات سے بھی دے چکا ہوں، آج کل کے مولویوں کے نہیں، پرانے بزرگ تر مولوی جن سے خدا کا خوف بھی رکھتے تھے، انہوں نے الہامات کے دعوے بھی کیے، ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان کے مریدوں نے کتابیں شائع کی ہیں، ان میں مختلف آیات کو مختلف جگہ سے اٹھا کر ایک مضمون کی صورت میں خدا تعالیٰ نے ان پر الہام کی، اور ثابت ہوا کہ یہ جو سنت ہے یہ اللہ کے منشاء کے مطابق تھی۔ ان مولویوں پر ثابت ہو، ہم پر تو ہے ہی ثابت، ہمارے لیے تو سنت کافی ہے، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیثوں میں یہ بات مل جائے بہت کافی ہے۔ لیکن یہ چونکہ اپنے مولویوں کو بہت عظمت دیتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر بھی ثابت ہوا آخرکار کہ اللہ خود یہ کام کرتا ہے۔ جب اللہ یہ کام کرتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ رنگ سیکھے، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سیکھتا ہے اس پر اگر تم زبان تان دراز کرتے ہو تو تمہارا ہی حصہ ہے، تمہارا ہی دل گردہ ہے۔ پھر اور مثالیں بھی ہیں، ایک تو نہیں، جامع ترمذی ابواب الدعوات باب ما یقول و اذا دخل السوق کے دعوات کے بیان میں کہ انسان کیا کہے جب بازار میں داخل ہو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے، قال من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی بازار میں داخل ہو اور یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، ولہ الحمد، اور سب تعریف بھی اسی کی ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور مرتا نہیں، بیدہ الحمد، یہ خیر، اس کے ہاتھوں میں کل تمام خیر ہے، الخیر بمعنی کل خیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آیات ہیں، یہ جو دعا ہے، آپ نے کہاں سے لی ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور، یہ آیات ہیں، آیات میں مختلف ٹکڑے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی ہے، یہ یہاں سے نہیں لینی، میں نے دیکھا ہے، یہ تو جامع ترمذی میں یہ بھی ایک شکل اس کی آئی ہے کہ بازار میں داخل ہونے کی ایک دعا وہ سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی مختلف صورتوں
مختلف آیات کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔